السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم حبشہ کی طرف دوسری ہجرت پر بات کریں گے۔ حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں نے جب یہ افواہ سنی کہ مکہ کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے لیے اپنے وطن سے دور قیام اب ازبس مشکل ہو گیا۔ ان میں سے اکثر واپس چلے آئے، لیکن جب یہاں پہنچے تو ان کے ہم وطنوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور خوب جی بھر کر ان کو ستانا شروع کیا۔ جتنا عرصہ یہ لوگ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے تھے اس کی بھی کسر نکال دی تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے یہ بندے اس سرزمین کی طرف پھر روانہ ہو گئے جہاں وہ آزادی سے اپنے مالک کی حقیقی کی عبادت کر سکتے تھے۔ اس دفعہ ان کے ہمراہ کئی دوسرے مسلمان بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب ان کی تعداد 83 تھی۔ مہاجر خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پہلے صرف 4 خواتین نے ہجرت کی تھی، اب ان کی تعداد 18 ہو گئی۔ ان میں سے 11 کا تعلق قریشی خاندان سے تھا اور باقی 7 دوسرے قبائل سے تھی۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، اگرچہ ابن اسحاق نے ان کو مہاجرین کے پہلے قافلے میں شامل کیا ہے، لیکن موسیٰ بن عقبہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے دوسرے قافلے کے ہمراہ حبشہ کا قصد کیا۔ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان ماں اپنی زوجہ محترمہ تھے، تو انہیں بہت افسوس تھا کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ شرف حاصل نہیں۔ آپ نے حضرت تاسف اس امر کا ذکر بارگاہ رسالت میں کیا، یا رسول اللہ، ہماری پہلی اور یہ دوسری ہجرت نجاشی کی طرف ہے اور حضور ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، افسوس مت کرو، تمہاری یہ دونوں ہجرتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور میری طرف ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے عرض کی، اگر ایسا ہے تو پھر ہم راضی ہیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ چلی گئی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہوگی۔ ان میں ان کے عزیز و اقارب بھی تھے جن کی جدائی انہیں بڑی شاق گزر رہی تھی۔ نیز انہیں یہ اندیشہ بھی ہر وقت مضطرب رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مسلمان اپنی طاقت جمع کر کے ہم پر دھاوا بول دیں۔ چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید، علامہ ابن ہشام نے عمارہ کی جگہ عبداللہ بن ابی ربیعہ کا نام لکھا ہے، ان کو اپنا سفیر بنا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں سفیر بڑے زیرک اور سیاسی امور کے ماہر تھے۔ انہیں کہا کہ وہ نجاشی سے ملاقات کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس کو ایسا متاثر کرے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے اور وہ مکہ آنے پر مجبور ہو جائے۔ اس سفارت کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے بڑے نفیس اور گراں قیمت تحائف بھی انہیں دیے۔ بادشاہ کے لیے دیگر تحائف کے علاوہ ایک قیمتی عربی گھوڑا اور ایک بیش بہار ریشمی جبہ بھی بھیجا۔ اس کے علاوہ شاہی دربار میں جتنے مذہبی پیشوا اور امراء تھے، ہر ایک کے لیے مکہ کے مشہور چمڑے کی مصنوعات تحفہ بھیجی اور انہیں تاکید کی کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ان پادریوں اور امراء دربار سے ملاقات کریں، ان کو تحائف پیش کریں اور ان کو پوری طرح اپنا ہم نوا بنائیں اور ان سے وعدہ لیں کہ وہ نجاشی کو یہ مشورہ دیں گے کہ ان لوگوں کو وطن واپس جانے پر مجبور کریں۔ یہ دونوں سفیر اپنی قوم کے بہترین نمائندے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے ہر بشپ اور رئیس کی خدمت میں حاضری دی، تحائف پیش کیے، پھر انہیں بتایا کہ ہمارے شہر اور قوم کے چند احمق اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور آپ کا مذہب بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ یہاں بھی اپنے نظریات کی تبلیغ کر کے آپ کے ملک کے امن و سکون کو درہم برہم نہ کر دے، جس طرح مکہ میں وہ گھر گھر انہوں نے فتنہ فساد برپا کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی قوم نے آپ کے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس اپنے وطن جانے کا حکم دیں۔ ہم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کریں گے۔ ہم آپ حضرات سے توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اس مسئلے میں ہماری امداد فرمائیں اور بادشاہ کو مشورہ دیں کہ وہ ہماری
اس عرضداشت کو قبول بخشے۔ سب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ سب پادریوں سے اپنے امداد کا وعدہ لینے کے بعد اب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر دست بستہ اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ان کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آیا، ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص کو تخت پر اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے روسائے مکہ کی طرف سے اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا اور نفیس ترین ریشمی جبہ بطور نذرانہ اس کی خدمت پہ پیش کیا، پھر اپنی آمد و غایت بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ شاہی اذن ملنے پر عمرو بن عاص گویا ہوا، اے جہان پناہ، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے چند لوگ یہاں آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہمارے خداؤں کی پوجا ترک کر دی ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا مذہب گھڑ لیا ہے جس کے بارے میں نہ ہمیں کچھ علم ہے اور نہ آپ کو کچھ خبر۔ ہمیں قریش کے سرداروں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیں اور انہیں فرمائیں کہ وہ اپنے وطن، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جائیں۔ بادشاہ نے بڑے غور سے ان کی باتیں سنی، پھر پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلوایا۔ بادشاہ کے درباریوں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ ان کے ہم وطن بھی ہیں اور رشتہ دار بھی، ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو بتایا ہے وہی کافی ہے۔ آپ ان لوگوں کے نام فرمان جاری کریں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے اس مشورے کو مسترد کر دیا، کہا کہ جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمرو بن عاص نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، جہان پناہ، وہ بڑے متکبر لوگ ہیں، وہ شاہی دربار کے آداب بھی بجا نہیں لائیں گے اور آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ دربار شاہی میں حاضر ہوں گے تو ان کا متکبرانہ طرز عمل ہمارے قول کی خود تصدیق کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، یہاں سے ہم ان کی روایت کے مطابق حالات بیان کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel.